قائد اعظم کی زندگی میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ وہ مایوس اور بد دل ہو کر ہندوستان سے واپس انگلستان چلے گئے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب دوسری گول میز کانفرنس ناکام ہو چکی تھی اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین ہم آہنگی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس گول میز کانفرنس کے مسلمان مندوبین میں علامہ سر محمد اقبال بھی تھے، جو اپنے وقت کے سب سے بڑے مسلمان مفکر اور شاعر تھے۔ 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا، ہندوستان کا آئندہ آئین ایک قوم کے مفروضے پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، نہ برطانوی جمہوریت کے اصولوں کو ہندوستان پر مسلط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ایسا کیا گیا تو غیر شعوری طور پر ہندوستان میں خانہ جنگی کے بیج بوئے جائیں گے۔ اس خطبے میں آگے چل کر علامہ اقبال نے ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا، اگر ایسی مملکت کی تشکیل ہو جائے تو یہ اسلام اور ہندوستان دونوں کے حق میں ہوگی۔ میری رائے ہے کہ پنجاب، سرحدی صوبے سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک الگ مملکت بنا دی جائے۔ شمال مغربی ہند میں ایک متحد مسلم مملکت کا قیام مسلمانوں کی یا کم از کم شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کی تقدیر کا تقاضا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ لندن میں قائد اور علامہ اقبال کی کئی مرتبہ ملاقات ہوئی، لیکن مسلمانوں سے اپنی مایوسیوں کے باعث قائد اس وقت علامہ اقبال کی سیاسی منطق کے قائل نہ ہوئے۔ کہیں 10 برس بعد جا کر قائد نے یہ بات تسلیم کی کہ ہندو مسلم اتحاد کا جو خواب میں نے دیکھا تھا اور جس کے لیے اتنی جدوجہد کی تھی وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کہتے ہیں، ہندوستان کے آئینی مسائل کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا جس پر اقبال بہت پہلے پہنچ چکے تھے۔ بہرحال قائد اعظم انگلستان میں ٹھہر گئے۔ ان کے سوانح نگار ہیکٹر بلیتھو کہتے ہیں کہ مسلمانان ہند کی عمومی بے حسی کے باعث سیاست کے میدان میں ان کی ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ اپنی شادی کے المناک انجام کی یاد میں بھی شاید انہیں چین نہ لینے دیتی ہو۔ ہاں، ان ناکامیوں اور صدموں کے ہجوم میں ان کی غیر معمولی قانونی لیاقت نے انہیں سہارا دیا۔ انہوں نے اپنی باقی سب دلچسپیوں سے کنارہ کر لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ لندن میں رہ کر وکالت کریں گے۔ کئی برس بعد 1938 میں قائد نے علی گڑھ کے طلبہ کو بتایا کہ انہوں نے وطن چھوڑ کر لندن میں سکونت کیوں اختیار کی۔ علی گڑھ میں ان کی تقریر سے اقتباس ملاحظہ ہو۔ وہ کہتے ہیں، گول میز کانفرنس کے اجلاس میں ہندوؤں کے رویے سے مجھے سخت صدمہ پہنچا اور میری آنکھیں کھل گئیں۔ ان اجلاسوں میں ہندوؤں کے جذبات و خیالات کو میں نے اصلی روپ میں دیکھا۔ ان کے ذہن کے تمام گوشے میرے سامنے بے نقاب ہو گئے اور ان کا رویہ پوری طرح مجھ پر منکشف ہوا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اب ہندو مسلم اتحاد کی کوئی امید نہیں۔ میں اپنے ملک کی طرف سے بالکل مایوس ہو گیا۔ مسلمانوں کی حالت اتنی بگڑ چکی تھی جیسے وہ کسی لاوارث خطہ زمین کے باشندے ہوں۔ ان کے رہنما یا تو انگریزوں کے خوشامدی اور کاسا لیس تھے یا کانگریس کے حاشیہ پردار۔ جب کبھی مسلمانوں کو منظم کرنے کی کوشش کی گئی، یہ دونوں عناصر آڑے آئے اور تنظیم کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ میں ہندوستان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، نہ ہندوؤں کی ذہنیت بدل سکتا ہوں، نہ مسلمانوں کو ان کی نازک حالت کا احساس دلا سکتا ہوں۔ میں اتنا مایوس اور دل شکستہ ہوا کہ میں نے لندن میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہندوستان کی محبت میرے دل میں ضرور تھی، لیکن میں بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ یہ تھی وہ ذہنی کیفیت جس نے قائد کو ترک وطن پر مجبور کیا تھا۔ تاریخ ہمیں دکھاتی ہے کہ جون 1931 میں ایک دن ہیم اسٹریٹ کے علاقے میں سڑک پر چلتے ہوئے محمد علی جناح کو ایک عالی شان مکان دکھائی دیتا ہے۔ یہ ویسٹ ہیتھ ہاؤس تھا۔ قائد مکان کے سامنے ٹھہر جاتے ہیں اور اسے پسند کرتے ہیں۔ اس سہ منزلہ کوٹھی میں بہت سے کمرے اور چھتر تھے اور ایک اونچا مینار تھا جس سے گرد و نواح کے علاقے کا منظر خوب دکھائی دیتا تھا۔ مکان کے ساتھ ایک دربان خانہ، گاڑیوں کے لیے لمبی پارکنگ، سڑک اور ارد گرد 8 ایکڑ کا باغ اور چراگاہ بھی تھی۔ بلیتھو لکھتے ہیں کہ اس کوٹھی کو اور اس کے احاطے کا اب کوئی نشان باقی نہیں۔ ان کی جگہ نئی طرز کے چھوٹے مکانوں نے لے لی ہے، لیکن ان دنوں قریب ہی لیڈی گریہم ووڈ رہتی تھی جن سے 1931 میں مسٹر جناح نے یہ کوٹھی خریدی تھی۔